علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے مرکز عقیدت کالپی شریف کے سادات کرام حضور سید شاہ نور میاں صاحب قبلہ، سید زید صاحب قبلہ، شہزادہ مفتی مالوہ، برادر گرامی قدر حضرت علامہ مفتی ظہیر احمد صاحب قبلہ مصباحی، اور جملہ ممبر نور پہ رونق افروز علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، حاضرین بزم، ایک بڑا خوبصورت خطاب آپ نے جو وقت کی بڑی شدید ضرورت تھی وہ برادر گرامی وقار حضرت علامہ مفتی ظہیر صاحب مصباحی کے توسط سے آپ نے سماعت کیا۔ گزشتہ کچھ مہینے سے ہمارے ملک کی فضا کافی مسموم ہو چلی ہے، اپنے اور بیگانے سب مل کر کے ایک ہی کھیت کی جوتائی کر رہے ہیں، وہ اس کھیت کا نام ہے رافضیت، اور اسی میں کچھ بیل بوٹے اگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی شدید مذمت کی ضرورت ہے، چاہے وہ جبو دستار اوڑھنے والے ہماری جماعت کے لوگ کہلاتے ہوں یا کسی اور جماعت کے ہوں۔ 1450 سال پہلے جو معاملات گزرے ہیں اس کا فیصلہ یہ جنگلی لوگ کر رہے ہیں جنہیں یہی پتہ نہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ کچھ تو حضرت علی کو پہلے نمبر پہ لانے میں لگے ہیں، وہ بھی اپنی قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، اور جو پہلے نمبر میں تھے وہ بھی اپنی قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ نمبر کس کو دینا چاہتے ہیں یہی پتہ نہیں، مگر پگلائے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر۔ اور چونکہ بریلی کا وہ مست کا اندر جس نے عشق و محبت کی ایک الگ ہی دنیا بسائی ہے، اس نے جو ہمیں وسائل، ذرائع اور دلائل عطا فرمائے ہیں، شاید یہ وجہ ہے کہ ان کو بہت دیر سے اور بہت دور سے بھی گالیاں دینے میں چوکتے نہیں ہیں۔ خیر، میں آج جس جلسے میں حاضر ہوا ہوں، محب گرامی قدر حضرت شاہد صاحب قبلہ جس ادارے کے چلانے والے ہیں، جسے جامعہ فاطمہ کہا جاتا ہے، غالباً کل کے روز اس ادارے سے، جامعہ سے فارغات جو فضیلت کی سند اور ردا جنہیں دی گئی ہے، اس تناظر میں آج کا بھی یہ جلسہ رہا ہے جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ محبت و خلوص کے ساتھ مکین گنبد خضرا، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے،
چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تم عقل مند بن جاؤ۔ قرآن پڑھ کر کے ہی آدمی عقل مند بن سکتا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے جب تک قرآن نہیں تشریف لایا تھا دنیا انترکش میں کیوں نہیں گئی تھی؟ لوگوں نے آئٹم بم کیوں نہیں بنائے تھے؟ راکٹ کیوں نہیں لانچ کیا تھا؟ آسمان پر رہنے والے سیاروں کی رفتار کا پتہ کیوں نہیں چلایا گیا تھا؟ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کا کارنامہ انجام کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ چاند پر پلاٹنگ کر کے وہاں پر باضابطہ بکنگ کا کام کیوں نہیں شروع کیا گیا تھا؟ 6000 سال کا زمانہ ہمارے حضور کی تشریف آوری سے پہلے گزر چکا۔ آخر لوگ ترقیات کے ان منازل پر کیوں نہیں پہنچے تھے؟ تو ترقیات کے تمام تر دروازے حضور کے قدموں سے رب نے منسلک کر دیے تھے، اس لیے لوگ نہیں پہنچے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی اور تری کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ موجود کیسے ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا کلیئر بیان موجود ہے۔ یہ ہماری اپنی سمجھ کی بساط ہے، ہم جہاں تک سمجھ پاتے ہیں اتنا سمجھتے ہیں۔ محرومی قسمت یہ کہا جائے ہم نے گزشتہ کئی دہائی سے قرآن کو صرف مردوں کی بخشش کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی موت ہوئی نا تو جتنے مدرسے ہیں پورے اندور میں سب پہنچ جائیں گے اپنے اپنے محلے کے مدرسے کی ذمہ دار کے پاس، حضرات کوئی مٹھائی منگوا لیجئے اور قرآن خوانی کروا دیجئے۔ ابھی کروائیے گا، چھٹی بات نہیں، ابھی بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہو وہ چلے گا، لیکن ہمارے ابا کی بخشش ضروری ہے، وہ ابھی کروا دیجئے۔ اگر کسی مولانا نے یہ کہا کہ ہم بعد میں کروا دیں گے تو دھمکی کیا دیتا ہے؟ آنا چندہ لیں تو بتائیں گا۔ جس قوم کے عقل کے جمود و تعطل کا یہ عالم ہو، جسے یہ پتہ ہی نہیں قرآن کس مقصد کے لیے آئی، آئیے قرآن سے پوچھے نا۔ قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی قوموں کی ہدایت کے لیے تشریف لایا، روڈ میپ ہے۔ دنیا نے قرآن پڑھا تو انترکش میں گئی دنیا، ترقیات کے منازل طے کیے، میزائل بنائے، آئٹم بم بنائے قرآن پڑھ کر کے، ورنہ یہ جنگلی لوگ جنگل کے جانوروں کی طرح جنگل میں گھومتے تھے۔ کرتبہ کی جامع مسجد کے مدرسے میں پڑھ کر کے جب وہاں سے عالم بن کر کے یورپ کا جنگلی انسان گیا ہے تب اس نے جا کر کے اپنے ملک میں علم کی شمع جلائی۔ عجیب حیرت ہے، ہماری قوم مدرسوں میں اس بچے کو بھیجتی ہے جو مند بدھی کا ہوتا ہے، جس کے ایک آنکھ چھوٹی ہو جائے ایک بڑی ہو جائے اسے حافظ جی بنا دے، ایک پیر چھوٹا ہو گیا ایک بڑا ہو گیا مولانا صاحب بنا دو۔ ہمیں یہ لولے لنگڑے کیا کریں گے؟
کیا؟ اور پہلے جیسے مولانا نہیں بیٹے، پہلے کے لوگ جب غوث عبد القادر جیلانی کو ماں نے مدرسے کے حوالے کیا تھا تو وہ فرماتا ہوا نظر آیا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی. جب ماں نے سیدنا شیخ معین الدین کو مدرسے کے حوالے کیا تو عطائے رسول فی الہند بن کر کے آئے. جب ماں نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو مدرسے کے حوالے کیا تو وقت کی ولایت اور بادشاہت کو لات ماں کر کے سہرا نوردی کرتا ہوا ہندوستان کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے آیا. جب ماں نے امام احمد رضا کو مدرسے کے حوالے کیا تو ایک دو نہیں 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی. دنیا کا کوئی بھی سائنسداں اگر امام احمد رضا کی بارگاہ میں بیٹھے تو طفل مکتب دکھائی پڑتا ہے. اپاہج بچوں کو مدرسے میں دیتے ہو اور توقع رکھتے ہو، مطلب یہی کہ لگایا ببول کا پیڑ اور پھل امید ہے سیب کا پھل ملے. ارے پھر بھی ان مدرسہ کے علماء کا، حفاظ اور قراء کا احسان، ان کی ہمت دیکھو. اس مند بدھی کے دل پر 30 پارے قرآن کی تحریر لکھ دیتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو ان علماء؟ ڈھنگ کے بچے دیجیے نا ہمیں. آج جو ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ پگلائے پھر رہے ہیں نا، اور اے مدرسے کے لوگ فتوے دیتے. بیٹے اگر مدرسے کے مولانا نے فتوہ نہ دیا ہوتا نا علامہ فضل حق خیر آبادی نے، تو ہندوستان میں آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا. تم ہمیں کام تو کرنے دو.